أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اپنے سبق کا آغاز وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ عارضی طور پر منقطع ہوا تھا. آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب کی، وہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار وسائل اور نعمتیں اور رزق عطا فرمائے. اور خاص کر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اس کے فضل و کرم کا، کہ اس نے ہم اس مجلس کو، اس محفل کو، اس چھوٹے سے قافلے کو دوبارہ سے ایک زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ سے اس کو اس کے راستے پر گامزن فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی صحیح سمت میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور خاص کر آخرت کی بھلائی ہمارے نصیب میں فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے پہلی جو 52 آیات ہم نے دیکھی تھی. صرف یاد دہانی کے لیے اس کے چند جو نکات ہیں یا چند چیدہ چیدہ جو نقطے ہیں ان کو ایک دفعہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہ سورۃ الاحزاب سن سورہ احزاب جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر 5 سنہ ہجری جو ہے اس میں نازل ہوئی. اور اس میں موضوعات کے اعتبار سے شروع میں سب سے پہلے تو جو معاشرتی جو کچھ معاملات میں جو بگاڑ تھے اس میں ایک جو لے پالک جو بچے ہیں یا منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا شروع کی آیات میں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو وہ تمہارے حقیقی اور سگے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو تم انہیں کے نام سے، ان کے باپوں کے نام سے ان کو تم منسوب کرو. اور سب سے پہلے اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ ان کے بارے میں یہ آیات جو ہیں وہ خاص اہمیت کی حامل تھی کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کے بعد ان کو، اس سے پہلے ان کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا. لیکن یہ آیات کے نازل ہونے کے بعد وہ زید بن حارثہ جو ان کے جو اصل جو باپ تھے ان کے نام سے ان کو منسوب کر دیا گیا. اس کے بعد ایک جو دوسرا معاشرتی معاملہ جس کے اصلاح کی ضرورت تھی یا جس کی طرف توجہ دلائی وہ تھی خواتین یا عورتوں کو اگر کوئی اپنی بیویوں کو ماؤں سے تشبیہ دے دیتا ہے یا ماؤں سے تشبیہ ماں کہہ دیتا تو اس سے اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی تھی یا اس طرح کے معاملات. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تمہارے بھی اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، لہذا وہ نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اس کا جو اس اس کا جو کفارہ ہے، اگر ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی کچھ دوسری صورتوں میں موجود ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہنا جو ہے وہ ناپسندیدہ بھی ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا اور اس کو ہم نے تفصیل جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح سے غزوہ احد کے بعد ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، ایک کشیدگی کا مشرکین مکہ اور جو مسلمانوں کی جو اس وقت کا گروہ ہے اس کے درمیان.
اور وہ پیک پر پہنچی غزوہ احزاب کے موقع پر، جب کہ ایک بڑا لشکر جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس میں جو مسلمانوں کا جو ایک اتحادی گروہ جو تھا، بنو قریظہ جو ہے، اس اس نے بھی غزوے کو دوران کچھ ایسے ایگریمنٹس یا کچھ ایسے معاملات تقریباً طے کر لیے تھے اپنے دشمن قوتوں کے ساتھ، کہ اس کی طرف سے بھی مسلمانوں کو ایک بہت خطرہ تھا۔ تو ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال جو اس وقت پیش آئی، اور اس میں پھر مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم امتحان جو ہے، اور منافقین کا اس میں کھل کر ظاہر ہو جانا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی کافی ساری تفصیل ہم نے پڑھی۔ دوبارہ سے اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ ہمارے ذہن نشین یا ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہوں گی وہ ساری تفاصیل۔ اور احزاب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ خندق، حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودنے کا حکم دیا، اور اس دوران میں کتنی اذیتیں اور کتنی تکلیفیں جو ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑی مسلمانوں کو۔ اور پھر غزوہ احزاب کے ختم ہونے کے بعد پھر غزوہ بنو قریظہ جو ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا، کہ جو مسلمانوں کا اتحادی تھا لیکن جنگ کے دوران وہ تقریباً ایک ایگریمنٹ کر چکا تھا مسلمانوں کی دشمن قوتوں کے ساتھ، تو پھر ان کے خلاف بھی ایک محاصرہ کیا گیا، اور پھر بنی قریظہ جو ہے ان کو بھی مطلب شکست دی گئی۔ یہ واقعہ غزوہ احزاب کا اور بنی قریظہ کا، یہ کافی تفصیل سے ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ آیات جو ہے وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ، اور ان کو کچھ استثناء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے، کہ اگر تم اپنے وقت کی تقسیم میں اپنی بیویوں میں اپنی مرضی جو ہے وہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور ساری بیویاں جو ہیں ان کو وقت پر وقت کی تقسیم یا دوسرے وسائل کی تقسیم میں انہوں نے سب کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھا۔ اور اس کے علاوہ جو امہات المومنین ہیں ان کو امت کی مائیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ ایک آیت میں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک روحانی والد کا درجہ جو ہے وہ مسلمان امت کے لیے یا مسلمان قوم کے لیے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں اس میں ملا۔ تو اس کے علاوہ دیگر کچھ معاملات تھے جو کہ ہم آج اپنا جو پچھلا جو آخری سبق تھا، آیت نمبر 41 سے لے کے 52 تک، اس کا ترجمہ جب ہم دہراتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ مل جائے گا، تو کیا آیات تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سب سے پہلے پچھلی جو آیات تھیں یا پچھلا ایک رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے اگلے نئے سبق کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے لے کے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم آیت ہے اس میں، جو کہ اگلے آج کے سبق میں بھی اس میں ہمیں کچھ مماثلت ملے گی۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو،
تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا جس کے بارے میں کچھ تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ طلاق کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی تھی، لیکن اگر بغیر کوئی جسمانی تعلق قائم کیے اگر نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں عدت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بغیر جسمانی تعلق کے اگر شوہر جو ہے خاوند جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں عدت جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن طلاق کی صورت میں عدت جو ہے وہ اس کے دن معین نہیں ہے۔ بہرحال اے مومنو، جب تم عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، اور یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں پر اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور اس کے بعد اور عورتوں سے آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا نگہبان ہے۔ یہ پچھلی آیات تھی، ان کا اگر آپ دوبارہ سے ایک دفعہ پچھلی تفاصیل جو ہم نے پڑھی تھی وہ اگر آپ سنیں گے تو اس میں مزید وضاحت جو ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرا اللہ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا اگلا سبق۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، جس نے ہمیں یہ دوبارہ سے موقع دیا اور دوبارہ سے جمع کیا اور دوبارہ سے اس مجلس اور اس محفل اور اس چھوٹے سے قافلے کو ایک اپنے راستے پر رواں دواں کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اس کی صحیح سمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، مت تم سب داخل ہوا کرو، بیوت النبی، ان گھروں میں نبی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تم داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، بغیر اجازت کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، جب تک کہ یا اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے الی طعام، اور کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ سب انتظار کرنے والے بنا کرو، نہ اس کے پکنے کا، اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے والے بھی نہ بنا کرو۔ سب سے پہلے تو اس کے تمہید کے طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ نور جو ہے وہ پڑھی تھی، اور سورہ نور جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے بارے میں اور پردے کے معاملات کے بارے میں اس میں انتہائی اہم احکامات ہیں جو کہ انتہائی ایک
اہمیت کے حامل ہیں ہماری معاشرتی اور روزمرہ کے ہمارے جو میل جول میں اور ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں اور ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں. تو سورہ نور جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے تقریباً 1 سال بعد وہ سنہ 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی. تو یہ سورہ احزاب جو ہے وہ سورہ نور سے پہلے کی آیات ہیں اس میں. تو اس میں پھر اسی طرح سے آگے کچھ آیات میں جو معاشرتی اس طرح کے معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا, اور اس میں خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کہنے کے شروعات اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو معاشرے میں کچھ معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے میں, ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے بارے میں, یا پردے کے معاملات کے بارے میں, خواتین کے ساتھ جو لین دین یا ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے ان کے آداب کے بارے میں کچھ بہت ساری بے راہ رویاں تھیں, بہت سارے ایسے معاملات تھے جن میں کچھ خیال نہیں رکھا جاتا تھا, پردے کا خیال نہیں تھا, گھر میں آنے جانے کا خیال نہیں تھا, ایسے ہی دوسروں کے گھروں میں جا کر باہر اونچی اونچی آواز میں ان کو پکارا جاتا تھا, اور کسی کے گھر میں گئے تو وہاں پر بس لمبے تان کر بیٹھ گئے اور وہیں پر بس لمبے قصیدے اور قصے شروع کر دیے جس سے گھر والوں کو اذیت بھی ہوتی تھی. اس طرح کے بہت سارے متفرق معاملات, اور اس میں اہم بات یہ بھی تھی کہ اس وقت کے جو گھر تھے عام طور پر عام جو مڈل طبقہ یا عام لوگوں کے گھر جو تھے وہ اتنے کشادہ نہیں ہوتے تھے. عام طور پر ایک ہی کمرہ یا ایک ہی حجرہ سا ہوتا تھا, بس باہر ایک دروازہ ہے, اس کے چوکھٹ کے اندر داخل ہوں تو ایک کمرہ سا ہے یا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, اسی میں پوری فیملی جو ہے وہ سمائی جاتی تھی. اور اسی میں اگر باہر سے آئے ہوئے افراد جو ہیں وہ بھی آ کر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں تو گھر میں جو دوسرے دیگر افراد اور ان کے گھریلو معاملات جو ہیں ان میں کس قدر ایک خلل جو ہے وہ آتا تھا. اس کی طرف جو رہنمائی جو شروع کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس کی شروعات کی. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نیک کام جو ہے یا اصلاح کام جو ہے وہ اپنے گھر سے پہلے شروع کرنا چاہیے. تو اسی ضرب المثل کے تحت یہ ایک اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا. ایک تو یہ معاملہ ہے, ایک تو یہ نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروعات ہوئی کچھ ایسے معاشرتی معاملات کی اصلاح کرنے کے بارے میں, اور دوسرا اس کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو ان کی ذاتی جو حیثیت یا ذاتی ان کی کیفیت جو ہے اس کا بھی ہمیں یہاں پر تذکرہ ملے گا. اس کا ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے کہ حضرت زینب جو ہے جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی, اس سے پہلے جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا. لیکن حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا, اور پھر ان میں جدائی ہوگی, علیحدگی ہوگی اور طلاق ہوگی, اور عدت کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت زینب بن جہش کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کے نکاح کے بعد ان کے نکاح کے موقع پر جو ولیمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس ولیمے کے اوپر کچھ جو اصحاب ہیں یا لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں لوگ آتے رہے اور کھانا وانا کھاتے رہے اور جاتے رہے. کچھ زیادہ تر احباب جو ہے وہ تو چلے گئے, لیکن ان میں سے 2 یا 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھے رہے, اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ لمبی بات چیت اور گفت و شنید جو ہے وہ آپس میں انہوں نے شروع کر دی, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ظاہر ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک ہی حجرہ تھا, اسی میں اٹھنا بیٹھنا اور اسی میں فیملی بھی ساری اور اسی میں سارا معاملات تھے. اور وہ جو وہاں پر 2-3 جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا کی وجہ سے, جھجک کی وجہ سے ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ, لیکن اب ان کے جانے کا انتظار جو ہے وہ بھی ہے. تو کافی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے پھر وہ اٹھ کر باہر چلے گئے. پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے, پھر باقی امہات المومنین جو ہیں ان کے حجرے سے بھی ہو کر کافی دیر کے بعد جب واپس آئے تو ابھی تک وہ 2 یا 3 اصحاب جو ہیں وہ ابھی تک وہیں پر موجود تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں چلے گئے, اور وہاں پر کافی دیر کے بعد جب ان کو پتہ چلا یا جب ان کو بتایا گیا کہ وہ جو افراد ہیں جو 2 یا 3 اصحاب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, تو پھر وہ واپس اپنے گھر میں تشریف لائے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی اذیت کا سامنا کرنا پڑا حضرت زینب کے ولیمہ کے موقع پر.
تو ایک یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ اگلی آیات کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہم اس سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو تذکرہ کر لیتے ہیں، تاکہ ہم آیت جو ہے اس کو جلدی سے کور کریں گے، کہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک آدھ کمرہ ہوتا تھا، اسی میں ساری فیملی جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتی تھی، اور اگر کوئی مہمان آ جائے یا باہر سے کوئی بندہ آ جائے اندر بیٹھ جائے تو اس تو گھر والوں کے لیے کافی اذیت ہوتی تھی، یا ایک مشکل صورت حال ہوتی تھی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر میں بھی اگر کوئی شخص ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں ان سے ملاقات کے لیے آتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہی کمرہ تھا، اسی کمرے میں وہ شخص بھی بیٹھ جاتا، یا جو بھی ملاقاتی ہے وہ بیٹھ جاتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چادر اوڑھ پر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی، جب تک کہ وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا نہ رہتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک سچویشن ایسی تھی جس میں کافی جو ہے گھر کے معاملات جو ہیں اس میں کافی پیچیدگی جو ہے وہ آتی تھی۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ چکے تھے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو، یا امہات المومنین جو ہیں ان کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس پردے نبی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواہش جو تھی، اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں امہات المومنین ان کے پردہ کرنے کے متعلقہ ہے، کہ جب ایسی آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر پردے لٹکا دیے گئے چوکھٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے، یا ان کے حجرات جو ہیں ان کے، اور ان کا دیکھے دیکھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہی گائیڈ لائن تھی پوری مسلم امہ کے لیے، یا مسلم اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے۔ تو ان کے دیکھے دیکھی جو باقی جو مسلمان جو گھر تھے ان کے گھروں کے چوکھٹ پر بھی اسی طرح سے پردے جو ہے وہ لٹکا دیے گئے، جس سے ایک پردے کا ایک باقاعدہ سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے، اور پھر وہ پھیلتا پھیلتا آگے بھی بڑھتا چلا گیا۔ بار ایک دو نقطے جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم نے دیکھ لیے، اسی کے تحت ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، مت تم داخل ہوا کرو، بیوت النبی جی، نبی کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان یؤذن لکم، یہاں تک کہ اجازت دی جائے تم کو، یہاں تک کہ تم کو اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے، تب تک تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا طعام غیر ناظرین اناہ، اور کھانے کی طرف انتظار کرنے، کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے میں بیٹھ مت جایا کرو، یعنی کہ کبھی کھانا تیار ہونا ہے، کھانے کی دعوت دی گئی ہے، اور کھانے کے تیار ہونے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ جانا اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہنا، اس کی طرف بھی ایسا بھی مت کیا کرو، یا ایسا کرنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونا بغیر اجازت کے، اور اگر دعوت وغیرہ دی جائے تو کھانے کی دعوت ہے تو کھانا پکنے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ جانا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایسا نہ کرو۔ یہ وہی حضرت زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ تھا، اس کے بارے میں یا اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیات ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، تو تم سب داخل ہو جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے تو تم ضرور آؤ کھانے کے لیے، یا کسی دعوت وغیرہ کے لیے، یا کسی مقصد کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ضرور آؤ، لیکن یہ جو باتیں ہیں ان کا اہتمام کرو، یا اس کے بارے میں تھوڑا سا کیئرفل یا کاشیس رہا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو تم منتشر ہو جاؤ، جب تم کھانا کھا چکو تو تم منتشر ہو جاؤ۔ ولا، یعنی کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر لمبی گپیں یا لمبی بات چیت جو ہے وہ شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو بس آداب کرو اور مناسب طریقے سے مطلب وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین، اور نہ اس حال میں کہ دل لگانے والے، لحدیث، بات میں، یعنی باتوں میں دل لگا کر بیٹھ نہ جایا کرو، وہیں پر بیٹھ کر لمبی چوڑی باتیں کرنا جو ہے وہ شروع نہ کر دو، بلکہ کھانا کھانے کے بعد تم منتشر ہو جاؤ۔ یہ وہی جو واقعہ جو ہے جو ہم نے ذکر کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی، اور
कुछ उलमा जो है वो उसको क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयात है, और उनके उस उसवा जो है वो उसवा जो है वो हमारे लिए भी एक राह हिदायत है। तो आम घरों में या आम दावतों में या आम दीगर मामलात में भी ये बात जो है इसी तरह से लागू होती है। वो अलग बात है कि आजकल के हालात जो है वो थोड़े से बड़े घर जो है जहाँ पर मजलिस या मतलब इस तरह से जो मामले हैं उनके अलग से जगह होती है, लेकिन उसके बावजूद हालात और वाकयात को देखकर हमें ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जिस घर में हम गए हुए हैं, जहाँ पर हमें बिठाया गया है, जहाँ पर हमारी ये खातर ख्वाही की जा रही है, वहाँ पर अगर किसी को तकलीफ हो रही है या कुछ ऐसा मामलात है, या घर के दीगर जो अफराद हैं या घर का जो मेज़बान है हमारा, उसके अपने मामलात भी होते हैं जो कि जिनमें खलल पड़ता है किसी दूसरे शख्स की गैर मौजूदगी की वजह से। तो लिहाजा ज़रूर इस बात का अहतमाम रखना चाहिए, चाहे कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, करीबी दोस्त हो, या करीबी हो, या जिस तरह के भी मामलात हों, लेकिन जो मेज़बान है उसकी उसकी आसाइश और उसकी जो आसानी है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो उसके इसके एतबार से फिर हमें कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर अपनानी चाहिए। तो ये हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें भी हमें रहनुमाई मिलती है इससे। इन्ना ज़ालिकुम, बेशक ये, काना युज़िन नबिय्य, कि वो तकलीफ देती है नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात, ये यानी कि ये खाना खा चुकने के बाद वहां पर बातों में दिल लगाकर बैठ जाना जो है, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती है। फयस्तखी, तो वो शर्म करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो हया कर जाते हैं, मिनकुम, तुमसे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तुम्हारा रुतबा या तुम्हारे साथ उनका जो उल्फत है या तुम्हारे साथ जो मामलात है, उसका तो वो हया या लिहाज करके वो तुमसे नहीं कहते। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यस्तही मिनल हक, नहीं वो शर्माता के हक से, नहीं वो शर्माता हक से, या अल्लाह ताला, मगर अल्लाह ताला तो नहीं शर्माता कि वो हक जो है वो बयान कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब एक अजियत में है, एक कर्ब में है, या एक उनके ऊपर कुछ मामलात इस तरह के हैं, लेकिन वो तुम्हारी हया करके तुम्हें वो इस तरह से नहीं कहता कि ठीक है आप खाना वाना खा चुके तो आप जाओ अपने घरों को जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी हया की वजह से ये नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ताला तो नहीं शर्माता कि वो हक को तुम्हारे ऊपर बयान कर दे। और हकीकत यही है कि अल्लाह ताला हक को बयान करने का एक पहलू जो है वो ये है कि वो तुम्हारे ही फायदे के लिए, किसी के लिए अगर कोई सख्त जुमला या सख्त हुक्म या सख्त इस तरह की बात या उसके इस्लाह के लिए कोई बात की जाती है, तो दर हकीकत वो उसी के भले के लिए, उसी की आइंदा आने वाली जिंदगी की जो भलाई है, उसी के लिए अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं। तो अल्लाह तो नहीं फर्क शर्माता कि वो हक को बयान कर दे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो एक हया की वजह से उन्होंने तुम्हारे सामने जिक्र नहीं किया कि किस तरह से उनको कोई अजियत या कुछ इस तरह का मामला है, लेकिन अल्लाह ताला तो हक को बयान करने से नहीं शर्माता। वाइजा सअलतुमुहुन्ना, और जब तुम सब मांगो उनसे, मतान, कोई सामान, मता जो है वो आर्जी बरतने की चीज जो है उसको कहते हैं। तो जब तुम सब मांगो उनसे कोई सामान। अब ये दूसरा जो नुक्ता जो हमने अभी जिक्र किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पर्दे के बारे में जो हुक्म दिया गया, तो उसके बारे में है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो खिताब है, हुन्ना, तुम सब उन औरतों से मांगो। उन औरतों, यहाँ पर ये औरतें जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन। तो उनके बारे में कि जब तुम उन औरतों से या उन उम्महात से कोई चीज, कोई सामान, कोई आर्जी चीज जो है वो मांगो, उनसे कोई बातचीत करनी है या उनसे कोई चीज मांगनी है, कोई सामान मांगना है, फस आलूहुन्ना, तो तुम सब मांगो उनसे, उन औरतों से, मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से। जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये जो वराए हिजाब है, ये सबसे पहले यहाँ पर ये हिजाब या पर्दा जो है उसका मतलब मौजू जो है वो आया है कि पर्दे के पीछे से, यहाँ से कह लें कि यहाँ से शुरुआत हुई पर्दे के बारे में। और फिर इसी आयत में मजीद कुछ अहकामात हैं, उसके बाद फिर सूरा नूर में भी है, फिर सूरा निसा में भी काफ़ी सारी तफसील है मर्दों और औरतों के मखलूत मामलात के बारे में और दीगर मामलात के बारे में। तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से शुरुआत की।
तो यहीं से कि जब तुम उन उन औरतों से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम, ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए। वक़ुलूबिहुन्ना, और उन औरतों के दिलों के लिए, ये तुम्हारे और उन औरतों के दिलों के लिए ज्यादा करीब है। ये वही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कि जो जो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि आपके घर में तो मुख्तलिफ तरह के लोग, अच्छे बुरे लोग जो हैं वो आते रहते हैं, और ये हकीकत भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हर तरह के लोग जो हैं वो मिलने के लिए आते थे। उनमें आमतौर पर तीन तरह के ग्रोह जो हैं वो कह सकते हैं। एक तो वो मुसलमान जो सही मानों में ईमान लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, उनके बारे में तो कोई इस तरह का गुमान नहीं किया जा सकता यकीनन। दूसरे मुनाफिक किस्म के लोग भी थे जो ज़ाहरी तौर पर तो मुसलमान थे लेकिन मुनाफिकत थी उनके दिलों में, और वो हर वक्त कोई ना कोई कजी, कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढते रहते थे जिसकी वजह से इस्लाम को या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचे या जिक पहुंचे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचे। जो दूसरी तरह के मुनाफिकीन किस्म के लोग भी थे, और तीसरी तरह के लोग जो है वो मुशरिकीन या दूसरे अहले किताब जो मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स कह लें, तो इस तरह के लोग भी थे। तो हजरत उमर का जी एक ख्वाहिश या उनका एक कहना जो है उसके ऊपर कहा जाता है कि ये आयत जो है वो नाज़िल हुई। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आयत नाज़िल होने के बाद हुक्म दे दिया गया कि जब भी उम्महातुल मोमिनीन से कोई बात करनी है या कोई चीज़ मांगनी है तो वो पर्दे के पीछे से मांगनी है। तो लिहाजा इसके बाद फिर उम्महात या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर है उनके चौखटों के ऊपर पर्दे जो है वो लटका दिए गए, और उनके देखा देखी दूसरे मुसलमान जो है उनके घरों के चौखटों पर भी इस तरह से पर्दे लटका दिए गए, और इस तरह से एक पर्दे का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो गया। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये तुम्हारे, ये ज्यादा पकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए भी, और वक़ुलूबिहुन्ना, और उन औरतों के दिलों के लिए भी। ये तुम्हारे और उन औरतों के दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़गी की बात है। अब इसमें ये बात तो हमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान जो सही मानों में साहब थे उनके बारे में कोई ऐसी बात गुमान करे, या उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई ऐसा गुमान करे कोई, कि उनके दिलों में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात थी या कोई ऐसा मामला था। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो हैं वो देखा देखी, जैसे कोई असहाब जो है वो भी किसी काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गए या कोई ऐसा मामला हुआ, तो ऐसे ही बाद में कोई दूसरा कोई शैतान परस्त जो बंदा है वो उनको देख कर कोई जुमला कस दे या ऐसी कोई बात कर दे। तो इस तरह की चीजें जो है, ये चीजों की कला कमा जो है वो भी हो जाता है इससे ऑटोमेटिकली। और दूसरे नंबर पे जब एक पर्दा जो है वो हायल होता है तो इससे एक एहतियात जो है वो ऑटोमेटिकली दिल में आ जाती है कि अब अगर किसी से बातचीत करनी है या कोई चीज़ मांगनी है तो इसमें ये एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। तो दिल जो है वो मजीद पाकीज़ा हो जाता है, या दूसरे लोग जो हैं उनके कहने के लिए कोई बात जो है वो बाकी भी नहीं रहती। इस तरह से ये तुम्हारे और उन औरतों के दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है ये। उमा काना, और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए अंतु उजू, कि तुम सब तकलीफ पहुंचाओ रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम सब तकलीफ पहुंचाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी और जो तुम्हारे लिए ये भी मुनासिब नहीं कि तुम किसी भी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से तकलीफ पहुंचाना, एक तो ये तकलीफ या अजियत जिसका अभी तज़किरा हुआ हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के मौका पर, कि उनके घर में कुछ लोग जो है वो बैठे रहे और इस तरह से उनको एक अजियत आई। और इस तरह इसके अलावा दूसरी तरह से भी, जैसे कि जो मुनाफिकीन है या दूसरे जो नॉन मुस्लिम जो उस वक़्त के लोग थे वो तरह तरह के मामलात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते, मुसलमानों के खिलाफ कोई प्लानिंग करते रहते, इस्लाम के खिलाफ बातें करते रहते, मतलब इस्लाम के पलटने के रास्ते में रोड़े अटकाने जो हैं, ये सारी बातें जो है यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। उनको ज़ाती तौर पर भी, उनको जिस्मानी तौर पर, या उनके उनके दीगर जो मुआशरती मामलात में या उनके दीन के तबलीग के मामलात में रोड़े अटकाना, या इस तरह के किसी भी मामलात में कोई भी जो मतलब अटकावा है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है।
تو تمہارے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ یہ براہ راست تو اس کا جو مطلب تعلق ہے وہ پچھلی آیات سے گزرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اوپن آیات کے طور پر بھی ہے، دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی متنبہ دے کر دیا گیا کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود خام خاص ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے، اس کی کس کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد ابداً کبھی بھی۔ اور تمہارے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اس کے بعد تم کبھی بھی کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اب ایک ایڈیشنل نقطہ جو اس آیت میں ایک اور آیا، اس سے پہلے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں امہات المومنین، ان کو امت کی مائیں جو ہیں ان کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے تھوڑا سا تفصیل دے کے دیکھا تھا کہ امت کی مائیں جو ہیں وہ روحانی مائیں ہیں ماں کی، لیکن امت کی، مسلمانوں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے اپنی سگی ماں کے ساتھ مطلب پردے کے معاملات یا ان کے ساتھ میل جول ہے، اس طرح سے دیگر معاملات میں ان کے سارے جو پردے کے قوانین جو ہیں وہ امہات المومنین پر بھی آتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پردہ کرنا، یا امت کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو ان سے پردہ پردہ اس وقت بھی کیا جاتا تھا۔ اب اس کی فردر جو ہے ایکسپلینیشن یا فردر ایک ایکسٹینشن اس کی آ گئی کہ تم ان سے نکاح مت کرو، ان کی بیویوں سے، اس کی بیویوں سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اس کے بعد بھی کبھی بھی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں یہ ان بیویوں کے بارے میں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے نکاح میں تھی، ان کے ساتھ کسی طور پر بھی کسی کا نکاح کرنا جو ہے اس کو یہاں سے روک دیا گیا، یہاں پر منع کر دیا گیا۔ اور اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ہلکے سے انداز میں بھی اس کے اوپر غور کریں۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آلریڈی مسلمان امت جو ہے وہ بہت سارے مختلف فتنوں میں بپا ہے، آپس میں بہت ساری نا اتفاقیاں اور بہت سارے دیگر معاملات، اور اس میں ایک بہت بڑا جو جو اختلافی معاملہ جو ہے وہ مطلب شیعہ اور سنی کا ہے، ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی معاملہ اگر دیکھا ہے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکاح سے روک دینا، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اور بہت سارے مسائل یا معاملات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو وہیں پر روک دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہ صرف تمہاری مائیں ہیں، اور اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ شادی یا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، منع کر دیا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کانا عند اللہ عظیمہ، اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ایسا کرو گے، ایک تو یہ نکاح کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی پیچھے جو جتنے احکامات جو اس پوری آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانا اور آداب کے ساتھ بیٹھنا اور جلدی اٹھ کر آ جانا، اگر کوئی جان بوجھ کر اس میں کوئی تاخیر کرے یا جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت دینے کی کوشش کرے، یا ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں، پردے کے معاملات کے بارے میں کوئی اگر مطلب گستاخی یا بے روی کا کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائے، یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، تو اگر کوئی ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان تبدو، اگر تم سب ظاہر کرو شیئن کوئی چیز، او تخفوہ، یا تم سب چھپاؤ اسے، چاہے تم کوئی چیز ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، فإن اللہ کان،
तो बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीमा, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तुम चाहे किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या चाहे किसी चीज़ को छुपाओ, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। अब इसमें एक इशारा ये भी है कि अब ये जो हदूद क़यूद जो है वो अल्लाह ताला मुकर्रर कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, या दीगर माशरती मामलात में, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू है वो ज़ाहिरी पहलू है, ज़ाहिरी तौर पर जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ज़ाहिरी तौर पर दूसरों के सामने उस पर अमल पैरा होना। एक उसका बातिनी या एक उसका छुपा हुआ भी है, जो कि खलवत का है, कि छुप छुपा कर भी उसके ऊपर हुक्म करना ये तुम्हारे लिए लाजिम है। अब दूसरों के सामने अब पर्दे के मामलात हैं या दूसरों के घरों में आने जाने के मामलात हैं या भी दीगर जितने भी अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उसका एक ज़ाहिरी पहलू तो है, जैसे कि नमाज पढ़ना। नमाज ज़ाहिरी तौर पर दूसरे लोगों के सामने दिखावे के लिए नमाज भी हो सकती है, लेकिन नमाज का एक दूसरा पहलू जो है वो आप बातनी नमाज भी है। तुम्हारे दिल के अंदर उसकी नमाज की कितनी कदर मंजिलत है, या कितना खुलूस और कितना उसका खुशू है, या अगर कोई दूसरा नहीं है तो उसके अलावा भी नफल इबादत या मतलब दीगर मामलात में भी किसी से छुप कर भी अगर करना है तो उसके बारे में भी। तो ये किसी भी अमल, अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म को बजा लाने के दोनों पहलू हैं। एक ज़ाहिरी पहलू है, दूसरा बातिनी पहलू है। और बातिनी पहलू जो है, एक तो दिल के अंदर की कैफियत भी हो सकती है और दूसरा दूसरे लोगों से छुप कर भी हो सकती है। तो ये दोनों मामलात इसमें आ जाते हैं कि तुम चाहे तुम कोई चीज़ जो है उसको ज़ाहिर करो, अल्लाह के अहकामात की पासदारी को ज़ाहिर करके उसको करो या उसकी खिलाफ वर्जी करो, चाहे तुम छुपे अल्फाज में उसकी खिलाफ वर्जी करो या उसके ऊपर अमल पैरा करो, अल्लाह ताला तो हर चीज़ को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। अल्लाह ताला से किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं है और अल्लाह ताला से छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी हमें हर वक्त जो है वो हमारे जहन में रहना चाहिए कि हम कोई अमल करते हैं अगर, तो ये मत सोचें कि हम अकेले हैं या हम खलवत में हैं या हमें कोई देख नहीं रहा। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला है और खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। ला जुनाह अलैहिन्ना, नहीं कोई गुनाह उन औरतों पर, फी आबाइहिन्ना, अपने बापों के सामने आने में। अब यहाँ पर ये जो आयत है, आयत नंबर 55, इसमें कुछ उलमा जो है उन्होंने तो तर्जमा में भी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का यहाँ पर तज़किरा किया कि ये जैसा कि पिछले नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में आयत गुजरी थी, इसी तरह से ये आयत जो है ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है उम्महातुल मोमिनीन जो है उनके बारे में है। कुछ जो तराजम जो है, तर्जमे जो हैं, जैसा कि इस तर्जमे भी है कि ओपन औरतों के बारे में लिख दिया। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा बीवियां जो हैं उनके बारे में भी, और आम, क्योंकि उनके उनकी बीवियों के बारे में जो अहकामात आए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, वो हमारे लिए भी राह हिदायत है, राह रहनुमाई है। तो दोनों सूरतों में ये मतलब हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर यहाँ पर खाली औरतों के बारे में है, और कुछ तर्जमे जो हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो औरतें थी उनके बारे में ये आयत है। तो दोनों तरह से ये इस आयत को समझा जा सकता है। और इसमें सूरा नूर में इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी थी, जिसमें कि पर्दे के अहकामात के बारे में कि किन लोगों से पर्दा करना चाहिए और किन लोगों से पर्दा नहीं। और उसमें तो फिर मजीद तफसील भी आई थी कि शर्मगाहों की हिफाजत करना, और शर्मगाहों की हिफाजत करना, और उसके बाद फिर औरतें जो है वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, किन किन लोगों के साथ या किन किन जो महरम रिश्ते हैं जिनके सामने वो अपनी जीनत को जाहिर कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी जीनत को जाहिर करना औरतों के लिए मना था। ये सूरा नूर में हमने तफसील से पढ़ा था। ये उसकी इब्तदाई अहकामात या इब्तदाई सूरत जो है वो हमें इस आयत मुबारका में मिलती है। ला जुनाह अलैहिन्ना, नहीं कोई गुनाह उन औरतों पर, फी आबाइहिन्ना, अपने बापों के सामने आने में। यानी अब पर्दे के बारे में पिछली आयत में हुक्म था, तो वो उन औरतों पर, चाहे वो उम्महातुल मोमिनीन है या आम जो खवातीन है, औरतें हैं मुसलमानों की, उनके बारे में है कि उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों के सामने आए, अपने बाप जो है उनके सगे बाप, वला अबनाइहिन्ना, और ना ही ना अपने बेटों के, वला इखवानिहिन्ना, और ना ही अपने भाइयों के, वला अबनाई अखवानिहिन्ना, और ना ही बेटों के अपने भाइयों के, अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजों के, भतीजों के सामने भी वो आ सकती हैं। इसी तरह से वो भी महरम रिश्ते हैं।
वला अबनाइहिन अखवातिहिन्ना, और न बेटों के अपनी बहनों के बेटे यानी जो भांजे हैं उनके सामने भी वो आ सकती हैं। वला निसाइहिन्ना, और ना ही अपनी अपनी जैसी औरतों पे। ये भी एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो सूरह नूर में भी हमने तफसील से देखा था। वला निसाइहिन्ना, अपनी औरतों या अपनी जैसी औरतों में, अपनी हम नशीन औरतों के साथ। इसमें भी एक खास नुक्ता जो है कि बाजारी किस्म की औरतें, ओबाश किस्म की औरतें, जो कि पर्दों की बातें जो है वो दूसरों के घरों में या दूसरों के सामने जाकर करती हैं, जो दूसरों के पर्दे का चाक करती हैं, या गीबत वगैरह या इस तरह की मुआशरती बुराइयों में मुब्तला औरतें जो है, वो जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी। उनसे गुरेज करना चाहिए, उनसे भी पर्दा जो है वो इस आयत की तफसील में अगर देखें तो वो होगा। इसके अलावा एक जो दूसरा पहलू जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी था, कि जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल है। तो ऐसी सूरत में जो औरतें जो है वो दूसरी औरतों के साथ गो के उनका पर्दा नहीं है, इवन के नॉन मुस्लिम औरतों के साथ भी उनका कोई पर्दा नहीं है, लेकिन वो औरतें जो पाकबाज हैं, जो किरदार की अच्छी हैं, जो बातचीत की अच्छी हैं, जो अखलाक की अच्छी हैं, उन औरतों के लिए है ये उबाश किस्म की और इस तरह के किरदार की मतलब बद किरदार किस्म की औरतें जो है, उनके साथ भी औरतों को भी पर्दे के मामले में इख्तियात करने की ज़रूरत है। तो ये एक इशारा जो है, ये सूरह नूर में भी हमने तफसील से पढ़ा था, और इसमें भी वला निसाइहिन्ना, और ना ही अपनी औरतों के लिए या अपनी जैसी औरतों के लिए कि वो उनके साथ भी पर्दा नहीं कर सकती। वला मा मलकत अयमानुहुन्ना, और ना ही उनके सामने आने में जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ यानी उनकी लोंडियां और बांदियां जो है, उनके साथ भी वो अगर पर्दा नहीं कर ना करें तो उनके लिए जायज है। वत्तकीन अल्लाह, और तुम सब औरतें अल्लाह से डरो। वत्तकीन अल्लाह, ये औरतों के लिए है कि तुम सब औरतें जो है वो अल्लाह से डरती रहो। इन अल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज पर शहीद है, गवाह है, हर चीज का शाहिद है। और शाहिद जो है वो हमें पता है कि गवाह जो है वो क्या होता है, कि जिसने अपनी नजर से या अपनी आंख से किसी चीज को देखा वो उसको गवाह कहते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो तो हर चीज को देख कर उसकी गवाही देने वाला है, या अल्लाह ताला तो हर चीज पर इल्म रखने वाला है। कि जिस तरह से पहले हमने देखा कि चाहे जाहिरी तौर पर हो चाहे बातनी तौर पर हो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब है कि तुम तकवा इख्तियार करो। ये बात को सामने रखते हुए कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर गवाह है, हर चीज को देखने वाला है, और हर चीज को इहाता किए हुए है। यहीं पर रुकते हैं इंशाल्लाह आज। अल्लाह ताला के खास फजल करम से हमने आज अपनी मजलिस शुरू की, और इंशाल्लाह अभी मेरी रवानी जो है उसमें भी काफ़ी खलल है। तो मेरे लिए भी दुआ करें। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ तौफीक अता फरमाए, और सही समझ के साथ साथ इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कोई इजाफी पॉइंट आप रेज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। क्लास में स्पेशल वेलकम टू माय डियरेस्ट सिस्टर सलमा। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये हमेशा जुड़ी रहे। और जी सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का, और जरूर आती रहे हर क्लास में। वेलकम। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मुझे बड़ी खुशी है कि, और मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं सोच रहा था कि 3 महीने तकरीबन हमारी ये क्लास जो है वो भी मुनक़ता रही। उसकी कुछ वजूहात थी। मेरा ख्याल है आपको कुछ अंदाज़ा होगा उसका। तो ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ में याद रखें, कोशिश करके इस मजलिस को दोबारा से शुरू किया। अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत तौफीक दे, और आपको भी अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर दे कि आपकी वजह से ये रौनक जो है वो बहाल हुई। और अल्लाह ताला का ख़ास कर फजल करम हमारे शामिल हाल है। दूसरे जो हमारे अहबाब हैं उनको भी ज़रूर मदऊ करें, और सबके लिए आसानियों के लिए दुआएं ज़रूर करते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो इंशाल्लाह। तो इजाज़त चाहते हैं। जैसा कि
میری وائف جو ہے انہوں نے ابھی میری سسٹر سلمہ عمران جو ہے انہوں نے آج جوائن کیا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کیا ہے، تو یقیناً آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح سے جوڑے رکھے دین کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ میں یہی کہوں کہ میری ہی اسی مجلس کے ساتھ بہت سارے پروگرام، اب تو آن لائن اتنے زیادہ پروگرام چلتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے جو احباب ہیں، اپنے جو وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ انکریج کرتے رہا کریں کہ کسی بھی پروگرام کے ساتھ اپنے جو بھی ان کے ساتھ وقت میسر ہے اس میں کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ وہ جڑے رہیں، تاکہ اس جو راہ ہدایت ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تعلق رہے، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں اور ہمارا اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان کرے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے، ہماری جتنی دعائیں اور حاجات ہیں، نیک حاجات اور نیک خواہشات، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس اس دنیا سے چلے گئے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنا اپنے دین کا فرما بردار بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کا صدقہ جاریہ ہوں، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے جابس کے معاملات اور دیگر معاشرتی اور معاشی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔